اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ سورہ صف کی جو دوسری اور تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قرآن کی 61ویں سورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اب یہ دو آیات جو ہیں، ان میں جو چیز یہاں پہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اس میں قول اور فعل، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی آدمی میں قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے، تو جب کہیں پہ بھی آپ کو قول اور فعل کا تضاد ملے، مطلب کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بندہ اگر وہ کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں رہا، اور جو کر رہا ہے وہ کہہ نہیں رہا، اس کا مطلب ہے ان کے قول اور فعل میں بڑا فرق ہے۔ جو ان کا کہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ میں جو ایک چیز اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن شریف نے جب بھی مطلب کسی کو، مطلب آپ لوگوں میں سے اللہ نے کبھی یا ایھا الناس بھی کہا ہے، مخاطب کیا ہوا ہے، تو اس میں جو اس آیت میں اللہ نے مخاطب کیا وہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو جنہوں نے ایمان لائے ہیں ان کو ڈائریکٹ اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لم تقولوا ما تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اب کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو، کسی دوسرے کو نہیں کہا، یہ وہ مسلم کو کہا ہے، وہ مسلم جنہوں نے جو ایمان لاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئیں۔ اب ایمان لے کے آنے کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی زبان میں اور آپ کے جو قول ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں اور آپ کے جو کردار ہے، اگر اس میں فرق ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، آپ کو قرآن شریف کی آیتیں بتا رہا ہے، اور جیسے منبر پہ بیٹھے ہوئے جو حضرات ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں، قرآن بتاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن اگر ان کے کردار میں اگر وہ چیز نہیں ہے، اگر وہ اگر عمل نہیں کرتے، ان کے عمل میں وہ چیز نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کبر و مقتا۔ اب اللہ جو ہے نا اس پہ بہت ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سخت ناپسند کرتا ہے اللہ اس بندے کو جب وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں وہ ایکچولی وہ چیز، وہ عمل جب نہیں ہوتی، تو پھر اللہ اس سے سخت جو ہے نا ناپسند کرتا ہے۔ یہی چیز اس آیت میں جو ہے نا وہ کلیئر لکھی ہوئی ہے۔ اب کرنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ وہی بولیں جو آپ خود کر سکتے ہو۔ مطلب سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، یا کسی بھی سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں یا سوسائٹی میں یا کہیں پہ بھی آپ کا جو آس پاس کا ماحول ہے، اگر وہاں پہ آپ نے جو ہے نا آپ کے قول اور فعل میں اگر فرق ہے، تو پھر آپ جیسا بندہ یہ ایسا ہو جائے گا جیسے اگر آپ نے ایک اچھی چیز پڑھی اور اس کو اپنی زندگی میں جب تک عمل نہیں کیا تو وہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اور اچھی اچھی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور ان ساری کتابوں میں آپ نے صرف اور صرف اسی حد تک وہ چیزیں پڑھی ہیں کہ ان کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنے آس پاس فیملی میں، اپنے شہروں میں، اپنی سوسائٹی میں اس کو عمل نہیں کیا، اس کو اسٹیبلش نہیں کیا، جب تک اسٹیبلش نہیں کیا جاتا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے، قرآن شریف کی جو آیت آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک چیز آپ کے پیدا کرتی ہے جس سے آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو اس کے بعد اگر پھر بھی آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں یہ ہے کہ اگر وہ توریت جو عالم ہے، توریت کے عالم ہے، اگر وہ توریت کو
مطلب اپنی زندگی میں وہ نہیں اسٹیبلش کرتے ہیں، تو ان کی مثالیں ایسی ہے جیسے گدھوں کے اوپر بڑے بڑے کتاب پڑے ہوئے ہوں. جیسے وہ عالم ایسے ہیں جیسے گدھے جو ہیں وہ بڑے بڑے کتاب لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک عمل نہیں تب تک کسی بھی علم کا کوئی بھی فائدہ نہیں. چاہے آپ جو ہے نا اونٹ کتاب کی پڑھ لیں اور ہزاروں کتاب آپ نے پڑھ لیے اور آپ میں عمل نہیں، تو آپ کی وہ سارے کتاب جو آپ نے جو علم ہے آپ کا وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے. تو یہ بہت ہی زبردست خوبصورت آیت اور ایک ایسی ہدایت اور ایک ایسی جو نصیحت جس سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ایک جو درس قرآن کا ایک سیکشن ہوتا ہے میرے اس پورے لیکچر میں، تو اس میں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں، ایسی آیتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ہے نا جن کو آپ جب پڑھتے ہو، صرف پڑھنا نہیں، اس کو سمجھنا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں: پڑھنا، اس کے بعد سمجھنا، سمجھنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں وہ آیتیں اسٹیبلش کر دینا، مطلب جو سیکھا، جو سمجھا، اب اس کو عمل کریں. تو دعا یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھنے کی اور ساتھ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. تو اب چلتے ہیں اپنے ریکیپ کی طرف. جیسے ہمیشہ کی طرح ہم ریکیپ کرتے ہیں، تو کوئک ریویو کر لیتے ہیں پچھلے لیکچر کا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں. تو لیسن نمبر 6 تھا، ہم نے پڑھا تھا اعراب میں منصرف اسما. اب منصرف اسما کیا ہوتے ہیں؟ اس میں نے آپ کو بتایا تھا عربی زبان میں 85% جو اسما ہے وہ منصرف ہیں. ٹھیک ہے، مطلب قرآن شریف میں زیادہ تر اسما منصرف ہیں جن کی شکلیں تینوں حالتوں میں مختلف ہیں. ٹھیک ہے، اور ان پہ تنوین لگی ہوئی ہے. تنوین کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، اور تینوں میں شکلیں جو ہے نا ان کی مختلف ہو جاتی ہے. جیسے اسم اگر منصرف ہے آپ کے اسکرین کے بالکل سامنے، جو مرفوع ہے، مرفوع، منصوب و مجرور، تو 3 جو ہے یہ اعرابی حالتیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، مرفوع، منصوب اور مجرور. اب مرفوع میں 2 پیش آئیں گے، منصوب میں الف کے ساتھ ڈبل زبر آئے گی، اور مجرور میں ڈبل زیر آئے گی. تو یہ ڈبل حرکات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر اس کو ریپیٹ کر دیں، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. اب ہم کچھ اسما کی شکل جو مشق کریں گے. میں نے کل آپ کے وہ مشق کروائی تھی، یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے: انسان، قلم، رجل، طالب، معلم، مسجد کی طرف. یہ ساری میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کی مشق کریں. جب آپ نے مشق کیا تو میں یہ سامنے آپ کے اسکرین پہ اب نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں: انسان، انسانن، 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 قلم، قلمن، 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 رجل، رجلن، 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 طالب، طالبن، 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 معلم، معلمن، 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 مسجد، مسجدن، 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 کتاب، کتابن، 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 کافر، کافرن، 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 منافق، منافقن، منافقن، اور منافقن، 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 مومن، مومن، مومنن، مومنن، مومنن. تو اس کے میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ یاد رکھیں عربی گرامر میں جب بھی قاعدہ آئے گا تو اس میں ایک رعایت ضرور آئے گی. مطلب یہ نہیں ہے کہ جب قاعدہ آ گیا تو وہ 100% کچھ نہ کچھ اس میں رعایت ہوتی ہے. تو جیسے اس موضوع میں منصوب صورت میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے، لیکن 2 طرح کے اسما پر اس قاعدے کا اطلاع نہیں ہوگا. 2 طرح ایسے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک ایسا اسما جس میں اسم جس کے آخر میں گول تا ہوگی، اس میں الف نہیں لگے گا. جیسے منصوب میں الف اور ڈبل زبر لگتا ہے، تو ایک تو گول تال والے جو اسم ہیں اس میں جو ہے نا وہ نہیں لگے گا الف، اور دوسرا ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ آئے گا. الف اور حمزہ اکٹھے اگر آ گئے تو نہیں آئیں گے. جیسے میں نے یہاں پہ یہ پورا ایک جو ہے نا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں. جیسے جنت، اب گولتا ہے اس میں، جنتن، 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 اب اس میں الف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. سما، سماؤن، سماعن، سمائن، اب اس میں بھی الف اور حمزہ ہے تو یہ الف والا فارمولہ اس میں نہیں لگے گا، صرف جو ہے نا تنوین لگے گی ڈبل زبر کے ساتھ. امرات، امراتن، 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 اب امراتن، امراتن
ٹھیک ہے، پھر جزا، جزاؤن، جزاً، جزائن. اب یہ ساری جو چیزیں تھی یہ میں نے آپ کو جو ہے نا ریکیپ کروایا. اس کے بعد ہم جو ہے نا تھوڑا اس کو آگے لے کے جائیں گے. اب میں جو ہے نا یہ چیزیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سورہ 100 سورہ ہے، مکی سورہ ہے، سورہ عادیات. سب کو پتہ ہے، جن مسلمان سارے پڑھتے ہیں، ہم سب کو اس سورہ عادیات کا جو پتہ ہے. یہ ایکچولی میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ سورہ عادیات. تو اب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا منصرف اسماء. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں، یہ سارا جو کورس کر رہے ہیں، اس کا صرف مقصد ہمیں یہ ہے کہ ہم لسان قرآن کی عربی کو بہتر طریقے سے، قرآن کی لینگویج کو بہتر طریقے سے سمجھیں. اصل میں پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا قرآن کی جو اصل میننگ ہے اس کو سمجھنا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، خاص طور پہ جیسے میں نے کہا تھا کہ میرا پہلا جو ٹاپک ہے ٹپیکل وہ ہے اعراب. تو اعراب کا جو پہلی شکل ہوتی ہے جس میں تین اسم کی تین حالتیں جو ہے نا وہ مختلف چینجنگ ہوتی ہے، جس میں آپ کو مرفوع، منصوب اور مجرور کا میں نے بتایا. تو ایک صورت ہے سورہ عادیات، اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو ڈھونڈنی ہے. میں ابھی جو ہے نا آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ ڈھونڈیں، اس کے بعد کمنٹ کریں. آپ دیکھیں آپ کو واقع ملی، جیسے یہ ولادیاتی ذبحن، والموریاتی قدحن، فالمغیراتی صبحن. تو ان سب میں آپ جب چیک کریں گے تو آپ کو جو ہے نا یہ سارے جو آپ کے اسماء ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جیسے ایک جو آیت ہے اس میں ان الانسان لربہ لکنود. اب یہ اس میں لکنود لکھا ہوا ہے، تو اس میں دال کے اوپر دو پیش ہے نا تنوین لگی ہے، تو لکنود بھی ایک یہ سمجھیں کہ اسم ہے. اب یہ کون سا اسم ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ اس میں دو پیش ہیں. تو اسی طرح لشدید بھی مرفوع ہے. یہ آپ دیکھیے اس میں آپ کو پورا نظر آئے گا. القبور، اب یہ رے کے نیچے زیر ہے. اب اس میں کیونکہ ہم یہاں تک نہیں پڑھے، ہم جو ہے نا تنوین، جس بھی اسم میں تنوین لگی ہوئی ہے ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے، مطلب جہاں پہ ڈبل حرکات آئے گی وہ یہاں پہ چیک کرنی ہے. تو آپ اس کو چیک کیجئے گا، اس کو دیکھیے گا. تو میں جو ہے نا اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس کو دیکھا، کون کون سے جو اسم ہیں وہ یہاں پہ مرفوع ہے، مجرور ہے یا پھر مرفوع ہے. تو یہ سارا آپ کو یہاں سے پریکٹس کرنی، مشق کرنی ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا سورہ ہے، اس کو بھی پڑھیے گا، اس کی مطلب بھی آپ ایک مرتبہ میننگ بھی پڑھ لیجئے گا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پہچان کروانا ہے. اچھا، اس میں ابھی دوسرا عمل یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ یہاں پہ نظر آ جائے گا، بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کون سی، اگر صحیح طریقے سے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کون کون سے جو یہاں پہ اسماء ہے وہ اعرابی ان کی کون سی شکلیں ہیں، مرفوع کون سا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ساری جو 85 میں نے آپ کو بتایا نا 85% جو ہمارے اسماء ہیں تو وہ سارے اسماء اسی میں آ جاتے ہیں. 85% میں سے ان میں سے نکلے ہیں، تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گے کون کون سے اسماء ہیں جن پہ تنوین لگی ہوئی ہیں، دو زبر، دو پیش یا دو زیر کے ساتھ. تو بات آپ نکال دیں گے. اب یہاں پر صرف آپ کو پہچان کرنی ہے. آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ اس کا مطلب یہ کیوں لگا ہوا ہے، وہ تو ہم آگے پڑھیں گے. یہ ہمارا نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم جب آگے چلتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. ابھی ہم صرف منصرف جو اسماء ہیں جن کی تینوں شکل چینج ہوتی ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں. منصرف نا جو 85% ہے وہ آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں. لیکن ابھی پریکٹس صرف اس چیز کی ہو رہی ہے کہ آپ کو پہچان کرنی ہے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہے نا قرآن شریف میں موجود ہیں یا نہیں موجود، اور ان کا استعمال کیا ہے، یہ کیوں آئی ہیں، یہ تو ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک یہ آپ کو میں نے جو ہے نا ہوم ورک دیا ہوا ہے. آپ آرام سے بیٹھ کے ویڈیو کو جو ہے نا روک کے یا اس کی اسکرین شاٹ لے کے آپ اپنے آپ کو ابھی پتہ چل گیا سورہ عادیات کو آپ 100 سورہ ہے قرآن کی، آپ اس کو جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ اس میں سے جو ہے نا وہ جو اسماء ہیں وہ نکالیں اور وہ مجھے کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلیں کہ آپ کو میری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. اب آگے چلنے کا یہ ہے کہ ہمارا لیسن نمبر 7 اور اس میں وہی اعراب چل رہا ہے جس میں غیر منصرف اور مبنی اسماء. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے اسماء 3 قسم کے ہیں، یہاں پہ منصرف وہ 85% تھے میں نے بتایا، اس کے بعد غیر منصرف ہو گئے 13%، باقی بچے ہمارے 2.
یہ 98% ہو گئے، 2% بچے وہ مبنی ہے۔ اب ہم نے منصرف پڑھ لی ہے۔ منصرف کا مطلب یہ کیا تھا کہ تینوں اعرابی حالتوں میں شکل تینوں چینج ہوگی۔ اب ہم غیر منصرف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم مبنی پڑھیں گے۔ چھوٹا سا ٹاپک ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ بالکل ایزی تھا، آپ کو سمجھ آئے گا۔ تھوڑا ذہن لگانا ہے، 2-4 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، بار بار ویڈیو کو دیکھنا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کی ذہن میں ایک مرتبہ بیٹھ گیا، پھر یہ آپ کو بالکل ایسا کھیل کی طرح لگے گا کہ یار یہ تو بالکل جو ہے نا ایزی ہے، اس کو ہم خواہ مشکل سمجھ رہے تھے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل ایزی ہے۔ تو ہم کرتے ہیں ابھی غیر منصرف۔ اچھا، کوئی بھی چیز سمجھنا ہے تو کمنٹ میں آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں اس کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ جب تک آپ پچھلا سبق کمپلیٹ رٹ نہیں لیتے، سمجھ نہیں لیتے، تو آگے نہ آئیے گا، یہ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ گرامر، جب بھی گرامر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی، وہ خاص طور پہ عربی گرامر میں، تو یہ کہ جو ایک کڑی کڑی سے ملتی ہے، اگر ایک کڑی بھی ایک جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی، مطلب اس میں اگر کوئی فرق آ گیا نا، تو وہ اسٹیپ اگر آپ سے چھوٹ گیا تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ تو ہم نے منصرف پڑھا، ابھی غیر منصرف پڑھتے ہیں، اس کے بعد مبنی پڑھیں گے۔ اسی میں آج ہم اعراب کو ختم کریں گے، اور میں آپ کو انشاءاللہ یہ اعراب والا جو مسئلہ ہے وہ آج ختم کروا دوں گا۔ تو غیر منصرف اسما کون سے ہیں، تھوڑا اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں، سمجھاؤں، تو فی الحال آپ جو ہے نا اسکرین کی طرف جو ہے نا نیچے یہ وہ کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھیں، پہلے مجھے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد دیکھیں گے تو وہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اب غیر منصرف اسما تقریباً 13% ہے، میں نے آپ کو بتایا، جن کی اعرابی حالت 2 شکلیں اختیار کرتی ہیں۔ اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے، 2 شکلیں اختیار کر رہی ہیں ان کی اعرابی حالت۔ ان پر نہ تو تنوین آئے گی، تنوین میں آپ کو بتایا ڈبل پیش، ڈبل زیر، ڈبل زبر، مطلب جو حرکات ہیں وہ ڈبل، مطلب تنوین ان پہ نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سنگل حرکات لے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب ان کی حالت نصب اور حالت جر، ان کی حالت جو نصب اور حالت جر ایک جیسی ہوگی۔ اب جیسے انگلش میں ہم کرتے ہیں کہ ہیلپڈ، اب ان کے فارم جو ہے وہ 3 فارم میں 2 جو ہے نا ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اسٹاپڈ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں کیا ہے، مرفوع میں مثال کے طور ایک لفظ ہے یوسفو، اب یوسفو ہے، وہاں پہ منصوب میں یوسف، اور اس میں بھی یوسفہ، دونوں میں زبر آئے گی، دونوں ایک رہے گا۔ پاکستان۔ اب تیسرا اس میں فاطمت۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان سب جو بھی اس میں میں نے ابھی پڑھے ہیں، جن کو ہم غیر منصرف کہیں گے، ان کے جو 2 ہیں، مطلب منصوب اور مجرور، ان دونوں میں دونوں کی شکلیں سیم ہیں، صرف کس میں چینجنگ ہے، مرفوع۔ تو مرفوع میں جو ہے نا ان سب میں کیا ہے، ایک تنوین نہیں ہے، یہ یاد کیجیے، تنوین میں ڈبل حرکات نہیں ہے، سنگل حرکات۔ وہاں پہ مرفوع میں ڈبل پیش نہیں ہے، سنگل پیش ہے، تو ایک حرکات آ گئی سنگل پیش کی، اور اس کے بعد منصوب اور مجرور میں دونوں میں زبر دیا ہوا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، سب سے پہلے سوال یہ آئے گا کہ ہم سمجھیں کیسے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیسے کیٹیگرائز کریں گے کہ یہ اسما جو ہے نا وہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا، آپ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے سوال ہے۔ تو یہ جو عربی دان ہیں جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے، انہوں نے غیر منصرف اسما کی پہچان کو ایزیلی انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی ان کیٹیگری کے جو اسما ہوں گے وہ سارے غیر منصرف ہوں گے۔ تو انہوں نے 5-6 کیٹیگری بتائی ہے، میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا تو وہ آپ کے لیے بھی کلیئر ہو جائے گا۔ یہ مطلب اتنے ایزی ہیں، تو آپ ابھی جو ہے نا وہ 1 منٹ میں چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی۔ اب غیر منصرف اسما کی پہچان کر لیتے ہیں۔ عربی کے جو بھی مونس نام ہیں وہ سارے کیا ہے، غیر منصرف ہوں گے۔ جیسے اوپر میں نے فاطمہ لکھا ہوا ہے، یہ عربی کا نام ہے، تو عربی کے مونس نام، لڑکیوں کے نام، عورتوں کے جو بھی نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ اب کلیئر کتنا ہو رہا ہے، مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا یا الف اور نون ہو، جیسے گولتا اور الف اور نون مردوں، اسامہ میں گولتا ہے، اسامہ عربک کا یہ سمجھیں کہ وہ اپنا مذکر نام ہے، مردوں کے نام ہیں، ان میں اسامہ میں گولتا آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے، غیر منصرف ہے۔ اور الف اور نون اگر آخر میں ہے تو عثمان، ٹھیک ہے، عثمان بھی غیر منصرف ہے۔ دوسرا شہروں اور ملکوں کا نام، جیسے میں نے اوپر لکھا پاکستان،
تو یہ غیر منصرف ہے، اس میں بھی جو ہے نا سنگل حرکت آئے گی، پاکستان نو، پاکستان ہے، پاکستان ہے۔ اچھا اس کے بعد ملکوں اور شہروں کے نام، جیسے کوئی بھی شہر ہو گیا نا، جیسے مکتو ہوتا ہے، مکتو، مکتا، مکتا، مطلب پہلے مرفوع میں پیش کے ساتھ آئے گا، منصوب اور مجرور میں زبر کے ساتھ آئے گا۔ دیکھیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑا کیونکہ نئی ٹرمنالوجی ہے تو وہ تو یہ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایزی ہے، حلوے کی طرح ہے، آپ آرام سے سمجھ لیں گے، لیکن تھوڑا دھیان دیجیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ غیر عربی نام، جو بھی غیر عربی نام ہیں، جو عرب کے نام نہیں ہیں، وہ بھی سارے منصرف ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو کوئی، آپ یہ سمجھیں کہ ان پہ کوئی لا تو آئے گا ہی نہیں، تو ان کو بھی آپ غیر عربی نام کو بھی آپ منصرف ہی سمجھیں۔ تمام انبیاء کے نام سوائے، اب جو بھی قرآن میں انبیاء میں، چونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ قرآن ہے، تو قرآن میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے نام غیر منصرف ہیں، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت لوط، ہود، شعیب اور صالح۔ یہ جو ہے 6 جو نام ہیں، یہ 6 یہ منصرف ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا محمد دن، محمد دن، محمد دن، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اسی طرح نوحن، 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 لوتن، 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 ہودن۔ اب یہ جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں نا، یہ پورے قرآن میں موجود ہیں، آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ سارے منصرف ہوں گے نا۔ تو غیر منصرف کون سے؟ تمام انبیاء کے نام، جو جیسے ابراہیم، ابراہیم کا نام، ٹھیک ہے۔ اب یوسف، یہ جو بھی ہے نا غیر منصرف ہے۔ چند جمع مکسر، اب دوسرا چند جمع مکسر جن میں سے ایسے مذکر جمع مکسر جن کے آخر میں الف اور حمزہ آئے لیکن جمع میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس میں تھوڑا بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہم جب پڑھتے جائیں گے تو یہ سارے اسما جو ہے نا، یہ میں آپ کو پریکٹس کرواتا رہوں گا۔ آپ خود جو ہے نا جب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس سارے تقریباً جو بھی قرآن شریف میں یوز کیے ہوئے ہیں ان کے جو ہے نا بیشتر جو اسما ہیں وہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو سامنے آ جائیں گے۔ اچھا میں نے یہ تھوڑے نکال کے رکھے ہوئے ہیں، جیسے مرفوع، منصوب۔ اب یہ کون کون سے؟ ابراہیم، 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 زینب، 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 اسامۃ، 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 جبریل، جبریل، جبریل۔ اب اس پہ فرشتے بھی آ گئے تھے، میں نے شاید اس میں نہیں لکھا نا، تو اس میں جو فرشتوں کے نام ہیں وہ بھی آ جائیں گے نا، سوری میں نے نہیں لکھا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو فرشتے ہیں ان کے نام بھی غیر منصرف ہیں۔ اور فرشتوں کے نام، شیطان کا نام، فرعون کا نام، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ تھوڑا یہ نوٹ کر لیں کیونکہ میں نے لکھنا مجھ سے میں بھول گیا۔ فرشتوں جو بھی ہیں وہ سارے غیر منصرف ہیں، شیطان غیر منصرف ہیں، اس کے بعد فرعون بھی غیر منصرف ہے۔ باقی تو ہم یہ یوز کرتے جائیں گے تو آپ کے سامنے آتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جبریل یا میکال، یہ سارے جو ہمارے ہاروت ماروت، یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ یوسف میں نے بتا دیا، فاطمہ، پاکستان، یہ سارا بتایا۔ اچھا اب یہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ غیر منصرف کیا ہے۔ منصرف میں نے کل بتایا 85% منصرف ہیں، جن کی اعراب کی تینوں حالتوں میں، جو مرفوع، منصوب، مجرور کی تینوں حالتوں میں ان کی شکلیں تینوں چینج ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو غیر منصرف افراد ہیں اس میں، جو غیر منصرف اسما ہیں اس میں مرفوع، منصوب اور مجرور کی حالتیں جو ہیں وہ 2 شکلیں اختیار کریں گی۔ مرفوع میں پیش آئے گا اس میں اور باقی جو منصوب اور مجرور ہیں ان دونوں کی سیم شکلیں ہوں گی، اور ان میں تنوین لگیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں زیر، مجرور میں زیر نہیں لگے گا، وہی زبر کے ساتھ منصوب والا ہی آئے گا۔ تو یہ کلیئر ہو گئی۔ اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ 6 جو ان کے کیٹیگریز ہیں، جن کو 6 کیٹیگریز میں لیا گیا ہے کہ وہ کس طرح وہ جو ہے نا وہ ہم ان کو کیٹیگرائز کریں گے، کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب بچتے ہیں باقی آخری، کیونکہ تقریباً ٹاپک ہمارا یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آخری یہ جو 2% بچتے ہیں، 2% جو ہمارے اسما بچتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ تینوں شکلوں میں تینوں حالتوں میں شکل ایک جیسی ہے، ہم اس کو آج یہ کمپلیٹ کر کے اور یہ ختم کریں گے، پھر ہم جو ہے نا دوسرا ٹاپک اٹھائیں گے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو یہیں پہ ختم کر دوں۔ تو جو 2% ہیں ان کو مبنی اسما کہتے ہیں، باقی 2% اسما مبنی کہلاتے ہیں، جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں، مطلب شکل بدلتے نہیں ہیں، ان کی کوئی خاص علامت
علامت بھی نہیں ہوتی. اور یہ اسمان ہم پڑھتے پڑھتے یاد کر لیں گے کیونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے, صرف 2%. ان کی تعداد واقعی کم ہے کیونکہ آپ سمجھیں کہ 2% ہیں, قرآن میں بھی بہت کم ہے. ہم پڑھتے جائیں گے, میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تو آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی. فی الحال میں نے مثال کے طور پہ مرفوع, منصوب, مجرور یہ تینوں آپ کے سامنے لیں. جیسے حاضہ یہ حاضہ جو ہے یہ بھی قرآن میں یوز کیا ہوا ہے. پھر ذالک یہ بھی بہت ہے. الذی یہ بھی, یہ تینوں جو ہے نا یہ اسماء میں نے لکھے ہیں. یہ تینوں جو ہے نا مبنی اسماء ہیں, ان کی شکلیں چینج نہیں ہوتی. اور 2% جو اسماء ہیں وہ ہم پڑھتے جائیں گے اور ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ آگے آپ کو جیسے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے, ہمارا جو یہ سبق ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا. ہم ایڈوانس کی طرف مطلب چلتے جائیں گے اور چیزوں کو آگے ایکسپلور کرتے جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا, آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوگی یاد آپ کو, تو وہاں پہ آپ آ کے پھنس جائیں گے. آپ کو اگر یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجرور, منصوب اور مرفوع کیا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا تنوین کیا ہے, میں آپ کو ابھی جو ہے نا تھوڑا جلدی میں یہ تھوڑی چیزیں پھر سے آپ کو ایک مرتبہ جو ہے نا کروا لیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ٹرمنالوجی ہے اس کو سمجھیں. اسماء, غیر منصرف اسماء, منصرف اسماء, اس کے بعد آپ کے جو ہے نا مبنی اسماء, پھر مرفوع, منصوب, مجرور یہ کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو تنوین جو ہے نا ڈبل پیش, ڈبل زیر, ڈبل زبر, یہ ساری چیزیں آپ کو آگے کام آئے گی. جب تک آپ یہ چیزیں آگے یہ رٹ کے ذہن میں بالکل 100% نہیں کر سکتے, نہیں یاد کی, اگر نہیں کیا ہوگا یاد, تو پھر آگے پڑھنے میں آپ کو بہت دشواری ہوگی, تکلیف ہوگی. پھر آپ کہیں گے کہ عربی بڑی مشکل ہے. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں میں بہت ہی سلو چل رہا ہوں. سلو چلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بالکل بگننگ سے, بالکل اسٹارٹ سے سمجھاؤں تاکہ آپ کو آگے جا کے کوئی تکلیف نہ ہو. اور 5-6 مہینے میں آپ بہت ہی زبردست طریقے سے قرآن شریف کی ٹرانسلیشن کر پائیں گے, جس سے جو ہے نا آپ اصل میننگ جو ہے وہ اس کا اسینس آپ لے پائیں گے, اس کا جو ہے نا وہ اصل مزہ اور اس کا اصلی جو نصیحت ہے وہ آپ کو ملے گی. تو پھر آپ کو پھر سمجھ آئے گا. لیکن ان سب چیزوں کے لیے وہ کہتے ہیں نو پین نو گین, کچھ نہ کچھ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور محنت یہی کرنی ہے, جو سکھا رہا ہوں, جو سمجھا رہا ہوں, بس اس کو رٹتے جائیں, اس کو سمجھتے جائیں. ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچیں, یہ نہ سوچیں کہ کیا پڑھا رہا ہے, کیا ہے. مجھ پہ اعتبار کریں, میرے ساتھ 2-2.5-3 مہینہ اگر مجھے دیتے ہیں آپ اپنی لائف کا, 2-2.5 مہینہ میرے لیے نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے لیے ہیں, لیکن مجھ پہ اگر اعتبار کرتے ہیں تو میرے ساتھ رہ کے دیکھیے. انشاءاللہ 2-2.5 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ واقعی ہم کہاں پہ تھے. ہمیں تو مطلب حاضہ صرف یہ پتا تھا, حاضہ یہ وہ, لیکن حاضہ انا انتا یہ عام جو ہے نا جب جوش آتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں. لیکن اب پھر آپ کہیں گے کہ واقعی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں اور کچھ الفاظ جو ہیں ان کو ہم گرامیٹیکلی اب اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں اب یہ لگ رہا ہے کہ اسم کون سا مجرور ہے, کون سا جو ہے نا منصوب ہے, مرفوع, یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنے آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. پھر نئے لیکچر کے ساتھ کل جو ہے نئے ٹاپک کے ساتھ ہم پھر سے سٹارٹ کریں گے. ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ پریکٹس کریں, بہت زیادہ پریکٹس کریں, سمجھیں, کیونکہ پریکٹس کریں گے تو پھر کامیابی ہوگی, تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے گی. اور رٹنا تو آپ کو ہے ہی اور سمجھنا بھی ہے انشاءاللہ. مجھے اپنی دعا میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.